جہاں پر وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور کھول کر بیان کریں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا خدا، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود، تمہارا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. یہ یعنی آج بیان کرنے میں کتنا آسان دکھ رہا نا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ پیش کیے لوگ کے سامنے تو وہ تو حیرت سے سر پکڑ لیے تھے. وہ لوگ حیرت سے سر جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے خداؤں کو ملا کے خالی ایک ہی خدا بنا دیا یہ بندہ. جی کتنی عجیب بات ہے. عجیب بھی نہیں، عجاب صیغہ مبالغہ میں. جی اتنی عجیب بات. جی یہ بارش کا خدا اور سورج کا خدا اور پیسوں کا خدا اور جنگوں کا خدا اور یہ سارے خدا ملا کے کچھ نہیں ہے کہتے، صرف ایک خدا ہے کہتے. تعجب کی بات ہے. جی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو بدبو میں رہنے کی عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس کو بدبو کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ اگر اس کو خوشبو سنائی جائے نا، اچھی اسمیل اگر اس کو سنائے، وہ بیمار پڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کو اس کی عادت نہیں رہتی ہے. جی ایسا ہو گیا تھا ایام جاہلیت میں، اور وہ ایام جاہلیت پلٹ کے آ گئے آج ایسا نظر آ رہا ہے. یعنی اس زمانے میں رشوت اتنی عام تھی ایام جاہلیت میں کہ اگر کہا جائے کہ نہیں اچھائی یہ ہے کہ رشوت نہ لو، تو لوگ بولتے کہ رشوت کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ جھوٹ مت بولو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یقین نہیں آ رہا تھا ان کو. یہ طاقتور غریب کو اور طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہ کرے، تو اگر غریب کو نہیں ماریں گے تو پھر کس کو ماریں گے؟ جی کیا بات کر رہے ہیں؟ کمزور کو نہیں مارنا، کمزور طاقتور کو ماریں گے؟ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، طاقتور جو ہے ان تو کمزور کو ماریں گے ہی. یہی ہے سسٹم. تو جب ان سے یہ کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں، تم طاقتور جو ہے وہ غریب کو مارنا نہیں، اس کو دبانا توڑنا نہیں، بلکہ اس کا خیال کرنا، اس کی مدد کرنا، تو بولے یہ تو عجیب بات ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مذہب لا دیے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اسی طرح سے یہ جس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس طرح سے الہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو. سارے خدا نہیں ہیں تو ایک ہی خدا ہے، کیا عجیب بات کر رہے بھائی. اور آج بھی یہ چیز ہے، آج بھی یہ چیز ہے. ابھی زمانے میں کیا کہتے ہیں، مسجدوں کے ممبر پہ اور اس طرح کے مذہبی پلیٹ فارمز پہ بیان کر لینے میں اچھا دکھ رہا، لیکن آپ ذرا مارکیٹ میں جا کے دیکھیے، بزنس کرنے والی مارکیٹ میں جا کر دیکھیے. اگر کسی تاجر سے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو بابا آپ کو بہت اچھا کاروبار کرنا ہے اور بہت شاندار کاروبار کرنا ہے اور آپ کو اس کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں، وہ کتنے کم ہے وہ تاجر نہیں معلوم، تقریباً ہر تاجر جھوٹ بول رہا ہے. اور جھوٹ بولنے کو جھوٹ سمجھ رہے نہیں، وہ تو بزنس ٹیکٹس ہے بھائی. آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا ان کے عقل میں نہیں. جھوٹ نہیں بولیں گے تو کمائیں گے کیسا؟ ارے بالکل جو چیز جیسی ہے اگر ویسا بول دیں گے تو کمائیں گے کیسا؟ غلط تو بولنا پڑے گا، تھوڑا بڑھانا پڑے گا، تھوڑا کم کرنا پڑے گا، ادھر کرنا پڑے گا. نہیں، یہ بزنس کیا کہتے ہیں وہ کسٹمرز کے مینٹیلٹی سے تھوڑا کھیلنا پڑے گا. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ نہ کہو تعجب ہے. سرکاری دفتروں کے اندر کام نکالنا ہے، دیکھو بھائی کام نکالنا ہے لیکن رشوت نہیں دینا ہے اپنے کو. چپراسی کی رشوت ہوتی، آفیسر کی رشوت ہوتی، منسٹر کی رشوت ہوتی، کلکٹر کی رشوت ہوتی، اس کی بغیر رشوت کے بھی کام ہوتا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو رشوت نہیں دینا تعجب ہے. ایسا نہیں کہ رشوت دے رہے ہیں بہت خراب آدمی، تعجب کی بات ہے. کیسا رشوت دے سکتے ہیں؟ رشوت پر تو اللہ کا عذاب ہے. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، سرکار فرمائے ہیں. یہ تعجب نہیں ہے اب کہ رشوت دے، یہ تعجب نہیں ہے کہ کوئی رشوت دے رہا ہے، یہ تعجب نہیں کہ کوئی رشوت لے رہا ہے. تعجب یہ ہے کہ اگر کوئی رشوت نہیں دیا کیسا ہوگا یہ بغیر رشوت کے بھی ہو سکتا. ارے انہوں رشوت دیے بغیر کام کریں گے، بول رہے ہیں ہو سکتا کیا یہ کام؟ تو اتنا یعنی پورا الٹا ہوگا کہ بدبو میں رہنے اور گندگی میں رہنے کا اتنا ماحول بن چکا ہے کہ اب خوشبو اور اچھائی اور صفائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جی سڑک کے اوپر اگر کچرا مت ڈالو بولے تو لوگ کو تعجب ہو رہا، سڑک پہ نہ ڈالے تو کیا اپنی گاڑی میں رکھ لیں گے، کیا اپنے جیب میں رکھ لیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. سڑک پہ ڈالنا اچھی چیز نہیں ہے بابا، نہیں ڈالتے ایسا کچرا، نہیں سمجھ میں آ رہا لوگ کو. جی ایام جاہلیت میں ہم پلٹ کر آ گئے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یعنی یہ جو بیان ہے وہ الہکم الہ واحد، کتنا تاکید ہے. دیکھیے اس میں تاکید، کیونکہ اس وقت لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور آج بھی یقین تو نہیں ہے.
میجورٹی کو آج بھی یقین نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ شیطانوں سے ڈرتے ہیں، وہ فلاں دوسروں کے معبودوں سے ڈرتے ہیں، قسمت سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. ارے بھائی مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. زبان سے تو بولتے ہیں سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہر چیز سے ڈرتے ہیں. ارے تجربہ اگر کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربہ اگر کرنا ہے، یعنی لوگ کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. آپ ایک لیمو اور جو ہے ایک 3 روپے کا کم لے کے آپ ایک سڑک پہ ڈال دیجئے، دیکھیے کوئی گزرتا کیا اس کے اوپر. ہمارے ایمانوں کی تو یہ حال ہے، یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے ایمان کی. ایک اگر کوئی لیمو، کوئی مرچی یا 2 بھلاویں اگر خرید کے مارکیٹ سے اگر فٹ پاتھ پہ ڈال دیا نا، تو لوگ روڈ پہ سے اتر کے کاروں کے بیچ میں سے نکل کے چلے جائیں گے، لیکن فٹ پاتھ پہ اس کو انگلے گا کوئی نہیں، انگلے گا بھی کوئی نہیں اس کو، اور اس کو کوئی جھاڑ کے صاف بھی نہیں کرے گا. سب ڈر کے کھڑے رہ جائیں گے اس کے طرف، جی اس کے آگے پیچھے کھڑے رہ جائیں گے، ادھر سے نکل جائیں گے، اس کو چھیئیں گے نہیں. اتنا تو ڈر ہے، اتنا ڈر ہے. نہیں، الہکم الہ واحد والہکم الہ واحد. بس وہی ہے مسبب الاسباب، وہی ہے کارساز، وہی ہے نفع پہنچانے والا، اسی کی اجازت سے نقصان ہوتا ہے. جو کرنے والا ہے وہ کرنے والا ہے. یقین مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا، الہکم تمہارا خدا، الہ خدا، الہکم تمہارا خدا، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا خدا، الہ واحد وہ ایک ہی خدا ہے، بس ایک ہی خدا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مؤثر ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ڈر دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، جو کہ بہت بڑا مہربان اور خوب رحمت فرمانے والا، خوب رحمت فرمانے والا. دو نہیں ہو سکتے، دو نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہ کیا کہتے ہیں زمین و آسمان کے اندر ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے، ایک سے زیادہ، 2 3 4 5 جتنے بھی ہو، اگر ایک سے زیادہ خدا ہو تو پھر یہ اس میں تو سسٹم ہی پورا کرپٹ ہو جاتا، پورا سسٹم ہی کولیپس ہو جاتا، سسٹم چل نہیں سکتا. کیونکہ اگر مانو تھوڑی دیر کے لیے 2 زیادہ ہو تو اور پرابلم ہے. مان لو اگر کوئی 2 خدا ہے، 2 خدا ہے، اور یہ خدا اگر سارا کام کر لے سکتا ہے، بھئی خدا تو وہ ہے نا جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو سب کچھ یہ کر سکتا ہے تو پھر دوسرے کا رہنا بیکار ہو گیا. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر سی لائن میں بڑے اچھی طریقے سے اس کو سمجھا دیے ہیں، میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو. اگر 2 خدا ہے اور ہر ایک مکمل کر سکتا ہے، انہوں بھی مکمل نظم سنبھالنے والے، جب انہوں مکمل سنبھال لیے مکمل، تو پھر انہوں بیکار ہو گئے، انہوں بیکار ہو گئے، ان کا کام ہی نہیں. جب ایک مکمل سنبھال سکتا تو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. تو ایسا خدا ہی کیوں چاہیے؟ ایسا خدا کیسا ہو سکتا جو غیر ضروری ہے؟ خدا ہی غیر ضروری ہو گیا. برابر ہو گئی بات. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ نہیں، دونوں مکمل نہیں کر سکتے، انہوں آدھا کام کر سکتے اور انہوں آدھا کام کر سکتے. تو جو کام مکمل نہیں کر سکتا ان الہ کیسا ہوا، ان معبود کیسا ہوا؟ وہ تو بندوں کی خصوصیت ہے. میں کچھ کام کر سکتا ہوں، آپ کچھ کام کر سکتے. جو کچھ کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ تو مخلوق ہو گیا نا. وہ خالق کیسا ہوا، معبود کیسا ہوا، وہ الہ کیسا ہوا؟ الہ تو وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہو، اسی کو تو خدا کہیں گے. ورنہ پھر بندوں میں اور خدا میں فرق کیا رہ گیا؟ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور بندے بھی کچھ کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو سیم ہو گئے دونوں بھی، یعنی فاعل ہو گئے اور دونوں بھی مجبور ہو گئے. دونوں بھی کر سکتے اور دونوں بھی مجبور ہو گئے. جو مجبور ہو جائے تو وہ خدا کیسا؟ اور اگر دونوں بھی کچھ نہیں کر سکتے تب بھی بیکار ہو گیا. تو ایک سے اچھا دونوں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، دونوں بھی اگر ایک دوسرے سے سب کچھ کر سکتے ہیں، دونوں میں اختلاف آ جائے، کوئی کہے گا کہ اس کو موت دیں گے، کوئی کہے گا اس کو موت نہیں دیں گے، تو پھر دونوں میں جنگ ہو جائے گی، دونوں میں جنگ ہو جائے گی. اور جنگ کے ساتھ ہی دونوں میں اختلاف کے ساتھ پھر سسٹم کولیپس ہو گیا. تو یہ تصور یعنی لاجیکل نہیں ہے. ایک سے زیادہ پوری کائنات کا خالق کوئی ایک تو یہ ہے کہ خالق نہیں ہے، یہ بھی لاجیکل نہیں ہے. الحاد جس کو کہتے ہیں ایتھزم، جی ایتھسٹ جو آج بڑھتے جا رہے ہیں، الحاد بولتے ہیں اس کو، دہریت کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، بس وقت ہے، وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا گیا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ بھی خلاف عقل ہے کہ خدا نہیں ہے. اور ایک سے زیادہ خدا ہے، یہ بھی عقل میں نہیں بیٹھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عقل نام سے ایک نور عطا فرمایا ہے. جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ
بنانے والے، چلانے والے، یہ جو خدا جو ہوتا ہے، خدا الہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک ایسا ایک ایسی عجیب ذات ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے بغیر یہ کائنات بن نہیں سکتی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔